عمران خان صاحب نے آج تحریک انصاف کے کن رہنماؤں پر اظہار برہمی کیا ہے اور کن پر عمران خان صاحب نے کن کے لیے پیغام بھیجا، اس پر بھی بات کریں گے۔ پہلے کچھ چیزیں جو پریس کانفرنس میں بھی بیان کی سلمان صفدر صاحب نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے، علیمہ خانم صاحبہ نے، ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ پھر کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کیا بتایا گیا اور کس پہ اظہار برہمی کیا، کن تین رہنماؤں کے لیے پیغام بھیجا۔ ایک تو سلمان صفدر صاحب نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بتایا کہ اڈیالہ جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے۔ اوپن ٹرائل کے حوالے سے ایک ججمنٹ ہے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو بھی عدالت لگے گی وہاں پہ ایک تو فیملی کو لایا جائے گا، اجازت ہوگی جانے کی، وکلا کو جانے کی اجازت ہوگی، میڈیا کو جانے کی اجازت ہوگی، اور ایک اور ہوتا ہے کہ جہاں پہ پبلک ایٹ لارج موجود ہو۔ ہوا یہ کہ پہلے جب عمران خان صاحب کے کیسز چل رہے تھے تو کچھ قیدیوں کے نام پہ کچھ وہاں پہ لوگوں کو، قیدیوں کو نہیں بلکہ پبلک کے نام پہ کچھ لوگوں کو جا کے اور بٹھا دیا گیا۔ وہ آپ کو بھی پتہ ہے وہ کون لوگ تھے۔ تو ان سے میڈیا والوں نے جا کے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم پبلک ایٹ لارج ہیں، یعنی ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کو ہم اس لیے بٹھا رہے ہیں کہ عدالت نے فیصلہ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ پبلک ایٹ لارج وہاں پہ ہونی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پبلک ایٹ لارج ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ میڈیا 3-4-5 صحافیوں کو جانے دیا جاتا ہے، اور ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں ہمارے، ان کے لیے بے حد احترام، لیکن صرف ان صحافیوں کو جانے دیا جاتا ہے جنہوں نے ایک کمٹمنٹ دے دیا ہے کہ وہ اجازت کے بعد رپورٹ کریں گے کہ عمران خان کی کون سی بات رپورٹ کرنی ہے اور کون سی بات رپورٹ نہیں کرنی، اور جو ان کو فیڈ کیا جائے گا وہ ضرور رپورٹ کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ اس دن ایک خبر چلائی گئی کہ عمران خان نے اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے سے روک دیا، جو کہ جھوٹی خبر تھی، اور اس طرح سے بھی وہ جو ان کو کہا جاتا ہے وہ رپورٹر اسی کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں۔ تو نہ وہاں پہ پبلک ہے نہ وہاں پہ میڈیا ہے، اور میڈیا ہے تو سلیکٹڈ ہیں 3-4 چینلز، ان آزاد صحافیوں کو نہیں بھیجا جاتا جو آ کے اور انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وکلا کو نہیں جانے دیا جاتا، 2 سماعتیں جو لاسٹ تھیں ان دونوں کے اوپر صرف ایک وکیل کو جانے دیا گیا۔ آج بھی یہی ہوا کہ آج جب گئے وہاں پہ تو نہ تو بہنوں کو جانے دیا گیا، نہ بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کو جانے دیا گیا، نہ ہی وکلا کو جانے دیا گیا، خاص طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو۔ تو جیسے ہی گئے سلمان صفدر صاحب، کیونکہ وہ ابراڈ تھے، بیرون ملک تھے، اور آج وہ آئے ہیں، تو وہ جب گئے تو انہوں نے جا کے ٹرائل رکوا دیا۔ انہوں نے ٹرائل رکوا دیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں یہ سماعت نہیں چلنے دوں گا، میں یہ پروسیڈنگ کنٹینیو نہیں کرنے دوں گا جب تک عمران خان صاحب کی فیملی نہیں آ جاتی، جب تک وکلا نہیں آ جاتے، اور خاص طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں آ جاتے۔ تو ٹرائل رکا رہا، اور آج توشہ خانہ 2 کیس جو جج شاہ رخ ارجمن سن رہے ہیں اس کی کوئی کارروائی آگے نہیں بڑھی، بغیر کارروائی کے معاملہ سیٹرڈے تک جو ہے وہ ملتوی ہو گیا ہے۔ اور ہوا یہ کہ اینڈ میں 2 بجے کے قریب جا کے جب نئی تاریخ ڈل رہی تھی تو اس وقت ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ اور خالد یوسف چودھری صاحب، ان دونوں کو اجازت دی گئی، یہ گئے ہیں، اور یہ جب گئے ہیں تو ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کی گفتگو جو علیمہ خانم صاحب نے بتائی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک تو انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، یہ ایک کال کوٹری میں چلنے والا ٹرائل ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ سلمان صفدر صاحب نے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے، خاص طور پہ سلمان صفدر صاحب کیونکہ وہ لیڈ کونسل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگلی سماعت پر اگر عمران خان کی بہنیں نہ ہوئیں، اگر وکلا کو نہ جانے دیا گیا اور خاص طور پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو نہ جانے دیا، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ٹرائل نہیں چلنے دوں گا، اور میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کروں گا، میں عدالتوں میں جاؤں گا، لیکن میں اس ٹرائل کو جو ہے وہ نہیں چلنے دوں گا۔ یہ کہا ہے انہوں نے سلمان صفدر صاحب نے، اور سلمان صفدر صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے ان کے 7 وکلا آتے ہیں سرکار کی طرف سے، اور 3 ان کے معاونین آتے ہیں، 10 لوگ آتے ہیں سرکار کی طرف سے۔ اب وہ ظاہر ہے سارے ان میں سے وکیل بھی شاید نہ ہوں، آپ کو پتہ ہے کچھ اور لوگ بھی جاتے ہیں وہاں پہ، تو بہرحال سرکار میں کی پروسیکیوشن کے نام پہ 7 وکلا اور 3 ان کے معاونین جو ہے جاتے ہیں، لیکن عمران خان کے ایک وکیل کو اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب نے بتایا ہے سلمان صفدر صاحب کو کہ مجھ پر اور بشرا بی بی پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں، اور مجھے توڑنے کے لیے جو ہے وہ مجھے دی گئی ذہنی اذیت جو ہے، مینٹل ٹارچر جو ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور عمران خان نے کہا ہے کہ میں نہ ٹوٹوں گا، نہ پیچھے ہٹوں گا، نہ سرنڈر کروں گا، نہ ڈیل کروں گا، نہ اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، میری جان جاتی ہے چلی جائے لیکن میں اس نظام سے ڈیل نہیں کروں گا، میں کوئی سودے بازی نہیں کروں گا۔ اور عمران خان صاحب نے کہا ہے جو کر سکتے ہیں کریں، مجھے آئسولیٹ کرنا ہے، مجھے اذیت دینی ہے، تکلیف دینی ہے، بشرا بی بی کے ساتھ جو کرنا ہے ان کو آئسولیٹ کر کے، ان کو مینٹل ٹارچر کر کے، لیکن میں سرنڈر نہیں کروں گا، میں ڈیل نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی سنا کہ کل علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو جیل میں قتل کر دیا جائے گا، اس کے باوجود عمران خان جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب تک سلمان اکرم راجہ نہیں آ جاتے تو میں اس کارروائی کا حصہ نہیں بنوں گا،
اور سلمان رجا صاحب نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نظام انصاف کو تالے لگ چکے ہیں, ہمارے کیسز سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہے, پورے نظام کو ہتھکڑیاں لگ چکی ہیں, تاریخ گواہ ہے کہ ایسے نظام زیادہ دیر چلا نہیں کرتے, کوئی بھی قوم آئین اور قانون سے ماورا درندگی کو زیادہ برداشت نہیں کرتی, جو کچھ ہو رہا ہے اس کا آئین قانون اور شرافت سے کوئی تعلق نہیں. اور پھر آج علیمہ خانم صاحبہ نے کیا کہا ہے. علیمہ خانم صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان نے خوف کے باوجود 5 اگست کو نکلنے والے پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. عمران خان نے خوشی کا اظہار کیا کہ قوم میں خوف کے بت ٹوٹ رہے ہیں. عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ ظلم نہیں ہوئے جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے. عمران خان نے قوم سے کہا ہے کہ آزادی جدوجہد سے ملتی ہے اور جدوجہد میں مشکلات ہوتی ہیں, لیکن اس مشکل سے گزر کر جو آزادی, حقیقی آزادیاں ہم حاصل کریں گے اس کا فائدہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کو بھی ہوگا. اور عمران خان نے آج ایک بار پھر کہا ہے کہ یہ 1947 سے پہلے والے دن ہیں, اور عمران خان نے کہا ہے کہ 1947 سے پہلے جو دن تھے اس میں اتنا ظلم نہیں تھا جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے. اور عمران خان نے کہا ہے کہ جو ضرورت پاکستان کے قیام کی اور آزادی انگریز سے حاصل کرنے کی 1947 میں تھی, 14 اگست 1947 سے پہلے, آج اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے حقیقی آزادی کی. اس لیے سب لوگ ڈٹ جائیں اور ہر ایک پاکستانی اپنا کردار ادا کرے. عمران خان نے کہا ہے, علیمہ خانم کہتے ہیں کہ عمران خان نے قوم سے کہا ہے کہ اگر آپ کا کپتان تمام تر مظالم کے باوجود ڈٹا ہوا ہے تو آپ بھی ڈٹ جائیں. پاکستان میں کبھی کسی قیدی پر اتنا ظلم نہیں ہوا جو ظلم عمران خان پر ہو رہا ہے, یہ کہنا ہے علیمہ خانم صاحبہ کا. علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ عمران خان نے اگلی تاریخ 14 اگست کی دے دی ہے. عمران خان نے کہا کہ 14 اگست کو ایم این ایس, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈرز عوام کی درست جو ہے وہ قیادت کریں, جس طرح سے عوام چاہتے ہیں ان کی قیادت کریں اور پروٹیسٹ بھرپور کریں. عمران خان نے کہا ہے کہ کے پی کے میں جاری آپریشن فوراً بند ہونا چاہیے. عمران خان کا جو اخوان مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے بہت اہم پیغام آیا عمران خان صاحب کا. عمران خان نے کہا ہے کہ جو لوگ 50 سال پہلے افغانستان سے آئے تھے اب ان کی تیسری نسل پاکستان میں ہے, لیکن ان پر ظلم کر کے ان کے کاروبار چھین کر ان کو پاکستان سے زبردستی نکال دیا گیا ہے, اور یہ سوچ رہے تھے کہ اس کا ریئیکشن آئے گا افغانستان سے, اس کا ریئیکشن نہیں آیا تو انہوں نے خود اپنے لوگوں پر ظلم شروع کر دیا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں پر کے پی کے میں ظلم بند کیا جائے, وہاں جرگہ سسٹم ہے, مقامی لوگوں سے بات چیت کر کے مسائل حل کیے جائیں. آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں, آپریشن فوری طور پر بند ہونا چاہیے. اس کے بعد عمران خان نے کہا ہے کہ علیمہ خانم صاحب سے پوچھا گیا کہ جی اگر نہیں رکتا آپریشن تو پھر علی امین گنڈا پور کو کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا یہ فیصلہ وہ کریں گے, وہ سی ایم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آپریشن نہیں رکتا تو انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن عمران خان کا سخت حکم ہے کہ کے پی کے میں فوری طور پہ ملٹری آپریشن رکنا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے علیمہ خانم صاحب نے بتایا کہ عمران خان نے بیٹوں کے متعلق بہت زیادہ پوچھا. ان کو بتایا گیا کہ جو ویزے ہیں وہ نہیں دیے جا رہے, لیکن توقع ہے کہ اگر وہ عالمی سطح پر آواز اٹھائیں گے تو ان کو ویزے جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے اور وہ پاکستان آئیں گے. اس کے بعد آ جائیں جی عمران خان صاحب نے آج تعریف کس کی ہے اور برہم کس پہ ہوئے. عمران خان صاحب جناب ایم این ایس پہ برہم ہوئے اور بہت برہم ہوئے, اور اب اس کی 2 وجوہات ہیں ممکنہ طور پر. یا تو یہ ہے کہ عمران خان نے ان کی اس حکمت عملی سے اختلاف کیا ہے کہ ایم این ایس اپنے حلقوں کی بجائے اسلام آباد میں موجود تھے, اور یا تو اس پہ عمران خان نے اظہار برہمی کیا ہے, یا پھر اظہار برہمی کیا ہے کہ جو ایم این ایز ہیں وہ پارلیمنٹ سے نکل کے اور اڈیالہ نہیں پہنچ سکے, چکری نہیں پہنچ سکے. اب ان 2 میں سے کس چیز پہ کیا ہے, لیکن لیکن یہ کنفرم خبر ہے کہ عمران خان نے ایم این ایز کے اوپر اظہار برہمی کیا ہے, اور خاص طور پہ عمران خان صاحب نے علی محمد خان صاحب کا نام لے کے بہت ان پہ اظہار برہمی کیا ہے. اب اس کی تفصیلات مجھے مزید نہیں پتہ چل سکی کہ علی محمد خان صاحب پر کس بات پر اظہار برہمی کیا. اب علی محمد خان صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, وہ بڑے وہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے ٹمپریچر کو نیچے لا کر اور مفاہمت کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے اور کو حل نکالا جائے, عمران خان کو رہا کروایا جائے. لیکن عمران خان صاحب اس وقت مزاحمت چاہتے ہیں, سخت بات چاہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ علی محمد خان صاحب نیک نیتی سے یہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں بات چیت کے ذریعے مفاہمت کے ذریعے عمران خان کو باہر لانا ہو. لیکن بہرحال عمران خان صاحب نے علی محمد خان صاحب کا نام لے کر ان کے اوپر اظہار برہمی کیا ہے. اس کی زیادہ تفصیلات نہیں آ سکیں کہ اس کی وجوہات کیا تھیں, ان کا کون سا ایسا اقدام تھا, بیان تھا جس وجہ سے عمران خان نے اظہار برہمی کیا ہے. اور عمران خان نے 3 شخصیات کو خاص طور پہ پیغام بھیجا ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا ہے. ان کے اوپر بہت خوش تھے محمود خان اچکزئی صاحب, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, اور ساتھ ان پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, اور بلکہ چوتھے اخوندزادہ حسین کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. ان پر عمران خان صاحب جو ہے وہ بہت خوش تھے. عمران خان صاحب نے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی ساری قیادت کا شکریہ ادا کیا ہے, خاص طور پہ جب عمران خان کو بتایا گیا کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کل رات 11-12 بجے تک عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ چکری میں موجود رہے. اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جب محمود خان اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا
اور باقی لیڈرز وہاں جو ایم این ایز موجود تھے عادل بازئی وغیرہ اور سارے, انہوں نے ریکویسٹ کی کہ سر آپ چلے جائیں. تو محمود حسن چکدئی صاحب نے کہا میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ عورتیں یہاں پر بیٹھی ہوں, عمران خان کی بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوں اور میں ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں. اور آج علیمہ خانم صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم وہاں سے نہ اٹھتی, اگر ہماری بات مان لیتے محمود حسن چکدئی صاحب اور وہ چلے جاتے, لیکن کیونکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, وہ اٹھنے کو تیار نہیں تھے, اس لیے پھر ہم بھی اٹھ گئیں کہ ہم نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید ہمارے ساتھ بیٹھیں. 12 گھنٹے تک جو ہے وہ بیٹھے رہے محمود حسن چکدئی صاحب وہاں پہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو عمران خان صاحب جناب ڈٹے ہوئے ہیں, کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے, پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. بہرحال جی جو مزید اپڈیٹس ہوں گی آپ کو آگاہ کریں گے. اب 14 اگست کی تیاریوں کا عمران خان نے حکم دیا کہ تیاریاں تیز کر دی جائیں. 14 اگست کو جو ہے وہ بھرپور پروٹیسٹ ہونا چاہیے اور 14 اگست کو پھر عمران خان اگلی تاریخ دیں گے کہ اگلی کس تاریخ پہ احتجاج ہوگا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا آمین. ناصرو اللہ.